اچھا بسنت تو آج کل تیاریاں چل رہی ہیں جی 20 سال بعد بسنت ہونے لگی لاہور میں، تو وہ ذرا ہمیں سنائے نا گانا دوبارہ سے، تو کہ بالکل سناؤں گا. لاہور میں بجے وہ گانا دوبارہ. میں نے بسنت کے 2 گانے بنائے تھے، گڈی 1 اور 2. اچھا یہ پہلے 1 سنا دے ہمیں. اڑ گئی 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 گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی، او گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی، ہائے گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی. گڈی نو میں لان گیا تے ویکھ کے سڑ گئی سڑ گئی سڑ گئی سڑ گئی، ویکھ کے دنیا سڑ گئی، اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی، ویکھ کے دنیا سڑ گئی. اور 2 کون سا بنایا تھا؟ گڈی تھا پھر اسی ٹیمپو میں تھا وہ. او کوئی ساڈے نال گڈیاں اڑا کے ویکھ لے، کوئی ساڈے نال پیچا لڑا کے ویکھ لے، ازما کے ویکھ لے ازما کے ویکھ لے، پیچا پا کے ویکھ لے، کوئی ساڈے نال آڈا لوا کے ویکھ لے. ڈنگ 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 ڈنگ. یہ بھی بڑا کیچی سانگ تھا. اچھا اور اس میں پہلی دفعہ شیر اس کے ویڈیو میں استعمال ہوا تھا. باری میں ہم شیر لے کر آئے تھے. یہ نون لیگ والا شیر تو بس شیر ہی ہے. اچھا اب ای ایم آئی کے ساتھ ایک سفر شروع ہو گیا آپ کا. جی یہ البم میرا ساؤنڈ ماسٹر نے کیا تھا. ساؤنڈ ماسٹر نے. لیکن ای ایم آئی اس وقت کچھ وجوہات سے بند ہو گئی تھی. ٹوٹل کتنے سانگز کیے آپ نے اب تک؟ میرے 7 البم ہیں. 7 البم. جی. اور ایک البم میں کم از کم میرے خیال 10 سے 12 سانگز ہوتے تھے. جی وہ ہوتے تھے. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کا بہت کام کیا. ویڈیوز کیے 10 درجن سے زیادہ ویڈیوز ہیں. اور لائیو کانسرٹ 1000 میں نے کیے آن ریکارڈ. پاکستان کے علاوہ کون کون سی کنٹری میں کیا ہے؟ پاکستان کے علاوہ مجھے صرف یو کے والوں نے اور یو اے ای والوں نے منہ لگایا. اچھا اس کے علاوہ میرا جانا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر ای ایم آئی کے ساتھ ایک آپ کا باقاعدہ سفر بھی شروع ہوا. جی. وہ کب شروع ہوا؟ وہ میرا سفر شروع ہوا 2018-19 میں. ایک ایسا فیز آیا زندگی میں کہ میرا جو ایونٹ مینجمنٹ کا جو بزنس تھا وہ لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اتنا خراب تھا کہ اس پہ بم دھماکے اور وہ تو این او سیز کینسل ہو جاتے تھے. تو ایک پروجیکٹ میں ہمیں بڑا نقصان ہوا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا. تو وہ ہم ایک دم روڈ پہ آ گئے، زندگی پوری برباد ہو گئی. تو اس بحران سے مجھے پھر ای ایم آئی نے نکالا. جو ای ایم آئی کے آنر ہیں امید ریاض صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ پروپوزلز لے کر ادھر ادھر مارے پھرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم ایک آرٹسٹ ہو، اپنا خیال کرو اور تم ای ایم آئی میں آ جاؤ، ہمارے گروپ کو جوائن کرو، ویسے تمہارے لیے ہمارے پاس بہت کام ہے. تو پھر انہوں نے میری کتاب پہ کام شروع کروا دیا، بزمی صاحب باری جو بایوگرافی لکھی تھی میں نے. پھر انہوں نے مجھے اس رائلٹی نیٹ ورک پہ، کیونکہ وہ عمر شیخ صاحب جو ہوتے تھے مجھ سے پہلے، وہ بھی امید صاحب کے دوست تھے، وہ انتقال کر گئے تھے. تو پھر امید صاحب نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا. تو بس وہ پھر ہم نے اس کو گرینڈ کرتے گئے. ہم نے اس میں اس کو مارکیٹنگ ایسپیکٹ سے بھی دیکھا اور ای ایم آئی کو ایز اے برانڈ لے کے چلے. تو تعلقات عامہ میں بھی مطلب ای ایم آئی کو کنیکٹ کیا لوگوں سے. کتنا میوزک پروڈیوس کیا ہوگا ای ایم آئی نے؟ ای ایم آئی جتنا میوزک تو پاکستان میں کوئی دوسری کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی پاکستان کے سارے ادارے ملا کر اتنا میوزک پروڈیوس نہیں کر سکے ہوں گے جتنا ای ایم آئی نے کیا ہے. ای ایم آئی کے پاس 60,000 سے زیادہ گانے ہیں. فلمی بھی اور فلمی غیر فلمی غزلیں. ای ایم آئی کی اپنی پروڈکشن بہت ہے. کوئی محفلیں ہو رہی ہیں، لائیو ان پلگڈ سیشن ہے پٹھان خان کے، استاد جمن کے، محمد یوسف صاحب کے، شہنائی والوں کے، کسی سولو انسٹرومنٹل ہیں، طبلے کے سولو ہیں، اور راگ راگنیاں ہیں، نعتیں ہیں، قوالیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ فلم ہے. پھر ہر موقع پر مطلب جو فوک ہے، بہت بڑا ریپوٹائر ہے. مطلب اس کی لائبریری میں آپ کبھی انشاءاللہ کراچی آئیں گے تو میں آپ کو ای ایم آئی آرکائیو دکھاؤں گا. تو وہ ای ایم آئی نے جو ہمارا جو گروپ ہے، اس نے آپ یقین کریں پاکستانی موسیقی کو بچایا. یعنی اگر یہ کمپنی کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو آپ دیکھیں رائل پارک آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑی مشہور فلموں کے نیگیٹو بھی نہیں ملیں گے، بہت ساری کے بکلیٹس نہیں ملتے، چیزیں نہیں ہیں، سنبھالا نہیں گیا چیزوں کو. ای ایم آئی ون ونڈو سولوشن ہے جہاں پر یہ سارا جو ریپوٹائر ہے اس کو
کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا. اس کے لیے لوگ رکھے ہوئے، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے، ان ٹیپوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ٹیپ اپنی اوریجنل حالت میں بھی موجود ہے اور اس کو ڈیجیٹل بھی کیا جا رہا ہے. تقریباً اس پورے ریپوٹائر کا میرے خیال میں کوئی 70-80% جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. تو وہاں ایک صاحب ہیں، ہمارے کولیگ ہیں جو چیف آپریٹر ہیں ای ایم آئی کے. بیسکلی میں تو ایک گڈ بوائے والا فیس ہوں. وہ اصل آدمی ہے ذیشان چودھری، جو اس پورے بینک کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کا کنجی بردار بھی ہے، اور جتنے بھی گانے ادھر ادھر استعمال ہوتے ہیں ان سب سے پیسے وصول کرنے کا بھی کام ان کا ہے، اور وہ بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ جس کی وجہ سے رائلٹی نیٹ ورک جو ہے اس کا خیال کیسے آیا؟ مثلا یہ خود سے ای ایم آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں، منتظمین ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگوں کا حق کیا ان کو ملنا چاہیے، یا کوئی کلیم آئے، کوئی ریکویسٹ آئی، کوئی کیسز ہوئے؟ وہ کیا، کب یہ شروع ہوا، کس طرح یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں، ای ایم آئی 60 کی دہائی میں بنی تھی انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے. وہ تب سے رائلٹی دے رہی ہے. تب سے ای ایم آئی کا ایک چیک کا سلسلہ ہے جو چل رہا تھا. بعد میں یوں ہوا کہ یہ کمپنی بند کی گئی، فارمیٹ تبدیل ہو گیا، کیسٹ ختم ہو گیا، سی ڈی ختم ہو گئی، پھر ایک نئی ڈائریکشن میں کام کرنا پڑا. تو جب نئی ڈائریکشن میں کام کیا، کچھ سال بند رہے، معاملات کو ٹھیک کیا، جب نئے سلسلے کو شروع کیا تو پھر رائلٹی نیٹ ورک تو موجود تھا، پھر پیسے تو دینے تھے، تو پھر اس کو فعال کیا گیا دوبارہ سے کہ جی رائلٹیاں دینی ہیں. اب ان سب لوگوں کو موجودہ سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں جو نہیں رہے دنیا میں، ان کے ورثاء کو تلاش کیا جائے. وہ کام پھر میرے ذمہ لگا. تو پھر ہم نے ان کے ورثاء کو تلاش کیا. یعنی گلنار بیگم پشتو کی ایک میڈم نور جہاں ہیں، سمجھے آپ ان کو، ان کے ورثاء کو تلاش کرنا ایک کام تھا. کسی نے کہا بنو میں ہیں، کسی نے کہا فلاں ہیں، کسی نے کہا کچھ کا. تو ان کا ایک بیٹا ہمیں ملا جو پشاور میں رکشہ چلاتا ہے، بہت بڑی سنگر ہے پشتو زبان کی، گلنار بیگم. پھر ہمیں ایک شاعر مراد شنواری، پشتو فلموں کے بہت بڑے شاعر، ان کا لنڈی کوتل میں ان کی فیملی رہتی ہے. ان کے بیٹے کو ہم نے وہاں ڈھونڈا، ان سے ملاقات کی، ان کو چیک دیا. تو اس طریقے سے ہم سندھ، بلوچستان، کے پی کے جہاں جہاں لوگ ہیں، ہم ان کے ورثاء کو اپنے پورے وسائل کے ساتھ تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے پھر ان کی جو بھی رائلٹی بنتی ہے ان کو پیش کرتے ہیں.